ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک قرآن کے 6236 آیت میں سے کچھ ہی آیت نازل پور میں آئے، باقی آیا نہیں لگا ہے۔ لاکھوں کروڑوں حدیثیں میں نبی علیہ السلام ان میں سے کچھ ہی یہاں ابھی تک آیا، اس کے بعد آیا نہیں لگتا۔ دوستو کچھ دیر خاموش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثابت ہو گیا، دیکھا نا، بولے گی نہیں؟ ثابت ہو گیا کہ سلام کا جواب دینا چاہیے، یہ نبی کی حدیث ہے، یعنی کہ ابھی تک پیغام آیا نہیں ہے ابھی تک کہ سلام کا جواب دینا چاہیے، یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ چلو یہ حدیث یاد رکھنا، حالانکہ یاد رکھنا جواب نہیں چاہتے۔ سلام کا جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدا صلی اللہ علیہ 10 صلاة وحط عنہ 10 خطیات ورفع 10 درجات صدق رسولہ النبی الکریم۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پیسہ سے ہو گیا کیا؟ پیسہ سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، الجامع الصغیر کی حدیث میں نے پڑھی ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلاة۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کتنا ایک مرتبہ درشی پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا، وَحَتَّ عَنْهُ 10 خطیہ، اور اس کے 10 گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَرَفَعَ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیار سے چلا کے لیے محبت کے ساتھ درشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایک وقت ایسا گزرا انسان پر، ایک وقت ایسا گزرا ہے انسان پر، ایک وقت ایسا گزرا ہے جہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا، تم کوئی شے نہیں تھے، تم کون ہو یہ تیری حیثیت نہیں تھی، تیری ذات کیا ہے، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اسٹیٹس کیا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے انسان پر، وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کیوں ہے، اسے نہیں پتا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا گزر انسان پر، اس وقت کوئی شے نہیں تھا،
تیرا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. ہم محمد امام الدین ہے، یہ وہاں ذکر نہیں تھا، میری حیثیت نہیں تھی. مولوی 23 محمد صاحب یہ نام ابھی ہے، لیکن اس وقت اس کی کوئی شے نہیں تھی. مولانا محمد سلیم الدین چشتی صاحب ابھی ان کا نام ہے، ابھی ذکر ہے، ابھی سارے عام چرچا ہے، لیکن اس وقت ان کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. ایک وقت ایسا گزرا تم کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہم کیا ہے؟ میری کوئی حیثیت نہیں تھی. قرآن تمہیں تمہاری اوقات، تیری حیثیت کیا ہے تمہیں بتلا رہا ہے. اگر ذرا سی بھی تیرے اندر گھمنڈ آ جائے، ایروگنٹ آ جائے، پاور آ جائے، تو کبھی اپنے پیدائش پر غور کر لینا کہ تو کیسے پیدا ہوا، تو کون تھا اور تیری حیثیت کیا ہے. کبھی غور کر لینا کبھی اس پر. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا. پتا وہ کیا ہے کہ تم کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے. کبھی اپنی پیدائش پر غور کرو، تب تیری اوقات، میری اوقات، آپ کی حیثیت، آپ کا پوزیشن کیا ہے آپ سمجھ جاؤ گے. اللہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہا ہے. بڑے گھومے پھرتے ہو، بڑے چودھری بڑے پھرتے ہو، بڑے گاڑی میں گھومے پھرتے ہو، بڑے بڑے پیسوں میں، محلوں میں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، بڑی شان دکھا رہے ہو، تم بڑا بڑا عروج دکھا رہے ہو، بڑی پاور دکھا رہے ہو. کبھی اپنی حیثیت پر غور کرو، تیری پیدائش کس حالت میں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے. تمہیں اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے، تو پتا وہ کیا ہے. انسان کیسے پتا ہو کہ ایک مرد، ایک عورت اور ایک مرد جب ایک ساتھ ہوتے تبھی تم ہوتے ہو؟ نہیں، وہ جو جمع ہوا پانی ہے، جو نطفہ ہے جس سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور جس راہ سے تمہیں ایک جگہ سے ایک جگہ لایا. کبھی غور کرو کبھی کہ تمہیں اللہ نے کیسا پیدا کیا. اس پانی کو ایک جگہ سے لا کر دوسرے جگہ میں ڈالا، اور جب تم کچھ ہو گئے، جب تیری آنکھیں نکل آئی، جب تیرے پیر نکل آئے، جب تمہارا جسم نکلا، پھر تم کو اسی راستے سے تم کو نکالا. نکل گئی تمہاری اوقات، آ گئی تمہاری حیثیت کہ تمہیں کس راستے سے تمہیں گزارا اور کس راستے سے تمہیں نکالا. کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور نہیں کرو گے تم. کبھی اگر کبھی تمہارے دلوں میں تکبر آ جائے، بڑکپن آ جائے، میں ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہے، ہم یہ ہیں، اگر یہ آ جائے تو سنو قرآن سورہ الانسان سورہ دہر کی 3 آیت پڑھ لو، تیری اوقات تیرے سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ ہمیں کہاں میں ڈالا اور کہاں سے نکالا؟ ہمیں جمے ہوئے نطفے سے اللہ نے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ نہ بتالی ہی، تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں تکلیفیں دیں گے، ہم تمہیں پریشانی دیں گے، ہم تمہیں مصیبت میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں بے اولاد سے تمہیں پریشان کریں گے، تمہیں تکلیف دیں گے، تمہیں آزمائیں گے. تمہیں گھر میں انکم نہیں ہے، اس سے تم کو آزمائیں گے. تمہاری اولاد لے کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے ماں باپ کو چھین کے لے کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال کو نقصان دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے. ہوتا ہے نہیں؟ آج بہت سے ہماری ماں بہنیں ہیں جس کا 3 سال 7 سال ہو گیا لیکن بچہ ابھی تک نہیں آیا. مجھے نہیں پتا، مجھے پتا، میں اس راہ سے خود گزر چکا ہوں. ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں، جا کے تم دیکھو سوڑی میں یا کہیں بھی، جن کا ابھی تک بچہ بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے. اس آزمائی سے تم پاس ہو جاؤ، اللہ تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا جس کا تم حقدار ہو. آج ہمارے انکم میں، کمائی میں برکتیں نہیں ہے، لاس پہ لاس. یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. اگر اس آزمائش میں تم نے صبر کر لیا تو اللہ تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا جس کا تصور تم کبھی نہیں کر سکتے. ہمیں آزمانا ہے. فجعلناه سمیعا بصرا،
बसीरा, और अलबस, अल्लाह ने हमें सुनने वाला और देखने वाला बनाया मुझे। हम सुनते तो हैं, देखते तो हैं, हम समझते तो हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में, अमल में, वो किरदार में वो बात है ही नहीं। इसलिए आज हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं। ये तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम अपने अमल से, अपने किरदार से अपने आप को तब्दील नहीं करोगे। तुम्हारी परेशानी खत्म कभी नहीं होगी। तुम अभी आपके इमाम से नसीहत आमेज निजामुद्दीन से, हाफिज साहब, उनसे अपने नसीहत सुनी। अब मुझसे नाची से कुछ सुन रहे हैं, अब मौलाना से भी आप सुनेंगे। कब तक सुनते रहोगे तुम? कब अमल करोगे? तुम्हारी नजरों के सामने यह गलत है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम उस गलती से तुम बाज नहीं आ रहे हो, उस गंदे काम से तुम बाज नहीं आ रहे हो। तुम्हारे सामने कुरान की तिलावत हो रही है, लेकिन तुम्हारी मुंह से खामोशी नहीं बल्कि बातें हो रही है, शुगल हो रही है। जबकि यह किरदार मुसलमानों का नहीं है, यह किरदार मुशरिकीन का है। जब मेरे नबी कुरान पढ़ते थे तो कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का मेरे नबी को तकलीफ देते थे और चिल्लाते थे, इसलिए ताकि अगर सहाबी और कोई और लोग कुरान पढ़ेंगे तो वो ईमान लेकर आएंगे। इसलिए ये कुफार मक्का नबी इस्लाम जब भी कुरान पढ़ते थे चिल्लाते ताकि कोई सुने नहीं। ये है वो किरदार। अब तुम कब से ऐसे हो गए? तुम कब से ऐसे हो गए? हमें सुनने वाला और देखने वाला बनाया, तुम कब से पागल हो गए? देखिए, सुनने वाला कुत्ता भी है, सुनने वाला बकरी भी है, कुत्ते सुनने वाला गधे भी है, लेकिन हम उसको सुनने वाला नहीं कह सकते। उसकी आंखें हैं मगर हम उसको देखने वाला नहीं कह सकते। कान है लेकिन उसको सुनने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर अक्ल की नेमत नहीं है। इसलिए हम उसको सुनने वाला और देखने वाला नहीं कह सकते। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है। हमारे अंदर सुनने की, देखने की, समझने की, सोचने की ताकत है, फिर भी हम अपने अकल से, अपने आंख से, अपने कान से हर चीज समझने के बाद भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को, अखलाक को, शरीयत को पामाल कर रहे हैं और कह हम परेशान हैं। ये तेरी बेवकूफी है। तुम अपनी बेवकूफी की वजह से, तेरी नाअमली की वजह से, तेरे बद किरदार की वजह से, बदअमली की वजह से आज हमारा ये हाल है। अबे ये तेरी आंखें किसके लिए है? ये कान किस लिए है? द्वारे सरकार, कब तक इस तरह करोगे? हमें अल्लाह ने सुनने वाला, देखने वाला बनाया। हम सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, और अल्लाह ने तो हमें राह बता भी दी। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अगर तुम्हारा किरदार ऐसा ही रहा, अगर तुम अपने अमल से ऐसा ही रहे, अगर तुम गुनाहों से नहीं बचोगे, अगर तुम ऐसे ही मेरे नबी की नाफरमानी करते रहोगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक के फरमान को तुम इस तरह पामाल करते रहोगे, फिर तो याद रखो अल्लाह का साथ वाज़ेह तौर पर ऐलान है। क्या है? इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने तुम्हें राह बता दी है। चाहे तुम शुक्र की इख्तियार, चाहे तुम शुक्र के रास्ता इख्तियार करो, चाहे तुम नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करो। सहाबाए किराम ने मेरे नबी के फरमान को सुनने के बाद उन्होंने अपने राह को देख लिया कि जहन्नम आग है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो उसका सजा आग है। अगर हम अपने औरतों को तकलीफ देंगे, अगर चोरी करेंगे, गिबत करेंगे, चुगली करेंगे और सीनाजोरी करेंगे और अपने गुनाहों से अगर तौबा नहीं करेंगे, अगर बदअमली पे अमली करते रहेंगे, फिर तुम्हारा रास्ता जहन्नम का रास्ता है। लेकिन अगर तुम्हें रास्ता ढूंढना है, शुक्रिया का रास्ता ढूंढना है, तो असहाबे रसूल का रास्ता। तुम कौन से ऐसी मुसीबत में जी रहे हो? कौन से पागलपन में तुम जी रहे हो? तुम्हें लगता है कि परेशान सिर्फ हम हैं, तकलीफें सिर्फ हमारे जमाने में, ये मुसीबतें सिर्फ हमारे जमाने में? ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुसीबतें, ये तकलीफें तो कुछ भी नहीं है असहाबे रसूल के सामने। असहाबे रसूल के सामने ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है।
وہ بغیر کھائے بغیر پیے اپنے شہر سے نکالے گئے، اپنے گھر سے نکالے گئے، اپنے عزیز وطن سے نکل گئے، مکہ سے نکالے گئے، وہ گھر جو ہم نماز پڑھتے اس طرف اس گھر سے نکالے گئے، لیکن صحابہ کبھی اف تک نہیں کیے، اللہ وحدہ لا شریک کے شکر کے اختیار ہمیشہ کرتے رہے۔ آج ہم کسی اور راستے پر چل پڑے، جبکہ ہمارے رسول علیہ السلام نے راستہ بتا دیا، مانا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابی جس راستے پہ وہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو کہ تم کس راستے پہ ہو۔ ہم الحمدللہ اصحاب رسول کے راستے پر ہیں، تم کس راستے پر ہو؟ تم کس راستے پر ہو؟ اصحاب رسول کسی کو مسلمان سمجھتے نہیں تھے، اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اصحاب رسول اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، یہ مسلمان مومن میں اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ اصحاب رسول جب کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑ دے اس کو مسلمان سمجھتے نہیں۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی بھی ایک صحابی آ جائے، مجھے لگتا ہے تم اس کو بھی ماننے سے انکار کر دو گے۔ کون ہے کہ جو تم اتنے علماء کرام کی باتیں نہیں سنتے ہو؟ اتنی بڑے بڑے علماء کرام نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہے، آج کے دور میں بھی اصحاب رسول آ جائے تم اس کو اپنے گاؤں سے ہی نکال دو، تمہارا۔ اس لیے اپنا راستہ صحیح کرو، اپنا راستہ صحیح کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے پیدائش پر غور کرو۔ ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں آزمائش میں پاس ہونا ہے، ہمیں نہ کھا کر بھی، نہ پی کے کبھی، نہ سو کر بھی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہر مصیبت میں، ہر آن میں، ہر پال میں ہمارے نبی کی سنت پر، اخلاق پر، شریعت پر، سیرت پر ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ ہم صرف جلسے میں نعرے بازی والے نہیں ہیں، ہم سچے پکے عمل میں بھی اپنے رسول کے دیوانے ہیں۔ کہ سبحان اللہ۔ جب یہ راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ اس کا ہے، یہ راستہ اس کا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھلے ہی اپنے رسول کے سنت پر عمل نہ کرے، بھلے ہی اپنے رسول کے سنت پر عمل نہ کرے، لیکن غیروں کے بات پر عمل ہی ضرور کرتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابھی کچھ دن پہلے رکشا بندھن گیا، کیا کیا رہے؟ بولو لوجائے ہے کشٹو ہچے، ذرا زور سے بولو۔ ابھی بھی کلائی بنا ہوا دیکھو کسی کا، رکشا بندھن، بہن کا رکشا کرے گا۔ ارے بے وقوف، تم خود اپنے آپ کا رکشا کرو بھائی، تم نے خود نبی علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہو اور تم بہن کا رکشا کرے گا۔ تم نے خود نبی علیہ السلام کے سنت کو، اللہ کے فرمان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو اور تم بہن کا رکشا کرے گا۔ اور کیسا رکشا؟ وہ ایک تو رسی باندھنے سے وہ رکشا ہو گیا، ہم تم کو بڑا والا رسی باندھیں گے، کبھی چھوٹے گا نہیں۔ یہ غلط فہمی دور کرو، یہ غیروں کا یہ تہذیب ہے، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ اگر تمہیں رکشا کرنا ہے تو اسے اپنے بہن کو ایک نقاب لا کے دو، اس کے ہاتھ میں قرآن دو، ان کے ہاتھ میں نبی کی حدیث دو، میں نبی کے احکامات دو، اس کو سکھاؤ سمجھاؤ۔ جو تم جمعہ میں اپنے امام سے تم سیکھتے ہو، جو اپنے امام سے جمعہ کے دن ہر ہفتے سیکھتے ہو کہ تم نے کیا سیکھا، وہی بڑا تعلیم اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو تم سکھاؤ۔ ابے تم خود نہیں سیکھ رہے تو اپنی بیٹی کہاں سکھاؤ گے؟ رکشا کرے گا چوٹی والا شیطان، کیسے بدلو گے تم؟ رکشا کرے گا، ارے کون سا رکشا کرے گا؟ ایسا رکشا نہیں ہوتا۔ رکشا ہمیں نماز سے کرنی ہے، رکشا ہمیں اپنے جو ہے فجر کے، ظہر کے، عصر و مغرب عشاء، ہمیں روزوں کا، ہمیں اپنے نبی کی سنت کا، کردار کا ہمیں جو ہے رکشا کرنا ہے۔ یہ ہاتھ بننے سے کوئی رکشا نہیں ہوتا۔ اپنے بہن کا اگر رکشا کرنا ہے تو قرآن دو، اس سے بڑھ کر رکشا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کی سیرت دو، میری ماں فاطمہ ام المومنین، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، ان کی سیرت دو، وہ خود بخود رکشا میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ خود بخود حفاظت ہو جائے گی۔ بہت پریشان ہوئے، یہ ہے وہ ہے، نام بدلا جا رہا ہے، یہ بدلا جا رہا ہے، یہ بدلا جا رہا ہے۔ تم نے بھی تو ساری چیزیں بدل دی ہیں۔ آج مولانا صاحب آج جتنی چیزیں مستحبت پر زور دیتا ہے، اتنی زور اگر وہ فرائض پر دیتے تو اتنی جو غفلت ہے یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آج فاتحہ بڑے
بڑے شان سے، جلوس بڑی شان سے، کانفرنس بڑی شان سے، اجلاس بڑی شان سے، اجلاس بڑی شان سے، پیر کا دفن بڑی شان سے، قدم چومنا بڑی شان سے، تمام چیز بڑی مضبوطی سے کرتا ہے. لیکن بات آ جائے سنت کی، ہاں تھوڑا ٹائم ہے ہمارے، تھوڑا سا جمعے ایک دن پہلے جائیں گے، پہلے پورا کام کر صبح آئے گا. آج المیہ یہی ہے ہمارا، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہی بن چکا ہے. وہ سوچتا ہے کہ پیر کا پیر دما دے گا تو میرا پاؤں جنت لگ جائے گا. کہاں لکھا ہے ایسا؟ ہم کو وہ ڈائریکٹ ہم کو چاہیے، وہ دلیل ہم کو چاہیے کہ تم کو لے کے جائے گا. تو ادھر نافرمانی کرے گا اور پیر صاحب تم کو اندر لے کے جائے گا جنت میں. یہ بے وقوفی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ فالس باتیں ہیں. جب تم اپنے رسول کا نہیں ہوئے تو پیر کہاں سے ہو گیا؟ تم کسی سرکاری اجلاس میں ووٹ کے جب کوئی الیکشن ہو، وہاں پر جب بات چلتی ہے تو وہاں تم 1 گھنٹہ کھڑا ہو جاتے ہو. لیکن امام جب 2 منٹ زیادہ بولتا ہے تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گدگدا ہونے شروع ہوتی ہے. تم کو تمہیں شرم آنا چاہیے. تم کس دنیا میں تم جی رہے ہو؟ تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ ہمیں سمجھاؤ تھوڑا سا. آج ہم کس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں سوچو تھوڑا سا. کہ مسلمان تو ہے، کس طرح کے مسلمان ہے؟ کیا کھانے والا یا پینے والا، عمل کرنے والا یا ولی والا یا علماء والا یا اصحاب والا یا دیوانے رسول کی طرح؟ کس طرح؟ تم تو کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہو. اپنے امام کا تم بات نہیں سن رہے ہو، اپنے ائمہ کی تم بات نہیں سن رہے ہو، اپنے پیر و عظام کی تم باتیں نہیں سن رہے ہو. تم اپنے اولیاء جس کے نام سے تم اس جلسے میں، اس عرس و جشن میں تم موجود ہے، ان کا بات نہیں سنتے. تم اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جب بھی، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج ہمارے زیادہ تر عورتیں یا میرے یہاں پر بھائی جتنے بھی ہیں، وہ مزار کے جو طریقہ ہے جانے کا وہ نہیں پتا. جائیں گے قبر، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جھکنے سے منع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں مزارات میں جانے کا طریقہ پتا ہے، ان کا ادب پتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو تو ٹھیک سے کرتے نہیں، جا کر چم چم کر لیتے ہیں. جبکہ نہ چما جائے، دور ہونا کیا، 4 ہاتھ دور میں رہو. ہم کیا کرتے وہیں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. یہ کیا طریقہ بھائی؟ یہ طریقہ ہے ہی نہیں. جو امام سے پوچھ لو، اگر کہتے ہیں ان سے پوچھ نہیں سکتے. یہ طریقہ ہے ہی نہیں. آپ 4 ہاتھ دور رہیے، آپ دعا کیجیے خود کے لیے بھی ان کے لیے بھی. لیکن نہیں، ہم چادر لے کے چل جائیں گے اور وہیں چومیں گے، چاٹیں گے، پورا لے کے چل جائے گا. پورا ایسا چاٹے گا پورا 10 دن تک، پورا ہفتہ بھر وہی مزہ رہے گا پورا دن تک. یہ دن نہیں ہے. ہم اس دن کو مانتے نہیں. جاؤ، ہم اس طرح کے دن نہیں مانتے جو پیر کا دامن چومے، پیر چاٹے لیکن نماز نہ پڑھے. ہم ایسے دین کو نہیں مانتے، ہم ایسے عمل کو نہیں مانتے جو پیر کا آگے پیچھے گھومے لیکن نماز سے وقت آتا اپنا قدم پیچھے کر لے. ہم ایسے پیر کو نہیں مانتے اور ایسے جو ماننے والے اس کو بھی نہیں مانتے. ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے اور ایسے پیر کو بھی نہیں مانتے جو نماز کا وقت ہو اور اپنے موردین سے بات چیت کرے اور نماز کو ضائع ہونے دے. ہم ایسے پیر کو نہیں مانتے. ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں. ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قبر میں ہم جائیں اور پاس کیسے ہوئے. ہمارا نام بدلا جا رہا ہے، ہمارا کردار بدلا جا رہا ہے، ہمیں رکشا بندھن کے بندھن میں بدلا جا رہا ہے اور سنت رسول کو چھوڑا جا رہا ہے. دوستو، کہنے کی کافی ساری باتیں ہیں، کیا کہوں. دل میں بڑی بے چینی ہے، بے قراری ہے. اس گاؤں کو میں نے بڑے اس ٹائم میں نے سنبھالا، اور بھی لوگ تھے، سب لوگ یہاں پر جا کر اس چیز کو میں نے نکال کے میں نے بہتر چیز کے بارے میں سوچا. وہ بہتر ابھی تک قائم ہے. وہ تو قائم ہے، آپ کی بچیاں قائم ہیں، آپ ابھی تک قائم نہیں ہیں. مجھے بتاؤ کتنے بچے قرآن جانتے پڑھنے کے لیے؟ بچی جتنے بھی لڑکی میکسیمم 80% جانتی ہے، لیکن لڑکے کچھ نہیں جانتا. سچ بات ہے کہ نہیں؟ اور ہم خود پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا کیا، ہم خود پڑھا مجھے پتا ہے. یہاں جتنا لڑکا ہے اس میں سے صرف 10% صرف قرآن پڑھنا جانتا ہے، باقی وہ نہیں پتا. جبکہ ہر روز شام کو اور امام صاحب 5 ٹیلیاں موجود ہے. کبھی بھی ٹائم نکال کے پوچھے گا نہیں امام صاحب وضو کا جو میرا بھول ہے وہ ٹھیک کر دو.
کبھی آیا تمہارے پاس؟ کبھی نہیں آیا. امام صاحب میرا لنگی ایسے اٹھ جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، وہ کیا مطلب اس کا؟ کبھی نہیں پوچھے گا. کئی تو فرائض ہے، اگر ہم ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک ہوں گے؟ نہیں. یہ سوچتا ہے کہ ہم ڈیٹول سے، لکس سے، نرما سے، شیمپو سے نہائیں گے ہم پاک ہو جائیں گے. تو بیوقوف ہے، ایسے پاک نہیں ہوگا. بلکہ پاک تبھی ہوگا جب تم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق تم غسل کرو گے تو سب تم پاک ہو جاؤ گے. تو چلو توبہ کرو، آج سے ہاتھ اٹھاؤ، بڑی نعرہ لگانا تکبیر. آپ تھوڑا سا دل پر ہاتھ رکھو کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے. میں نے مطلب آپ لوگوں نے غلطی کی، ہم نے بھی کی. غلطی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ بولو، زور سے بولو. کتنا بدماش آدمی دیکھ لو، جب نعت پڑھ رہا تو چلا چلا کر تکبیر تکبیر پر گلا کو چکنا چور کر دیا. آج جب تمہارے خلاف بات ہو رہی ہے تب کان بند کر دیا، تلا مار دیا، پیٹ بند کر دیا، تلا مار دیا، زبان بھی بند کر دیا. اب بولو گا نہیں تو کب بولو گے تم؟ بولو کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں؟ زور سے بولو، بولو غلطی ہو رہی ہے ہم سے، ہم سدھریں گے وہ انشاءاللہ. چاٹھو بولے گا رے سب بولو انشاءاللہ. کتنا بدماش ہے، چاہ نہیں رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو، چاہتا ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، چاہتے نہیں خود کو چینج کریں. کم سے کم دعا کرو کہ یا اللہ کہو، یا اللہ. چچو لوگ تم نے بھی کہو یا اللہ، ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں مالک اس کو معاف فرما اور ہمیں دین حق پر صحیح سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا. لیکن یاد رکھنا کسی پیر صاحب کے آنے سے یا بڑا نعت کے آنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے. کون کہہ رہا کہ کوئی پیر صاحب آئے گا تو جلسہ کامیاب ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوتا. کوئی لکھا ہوا کہیں پر کہ پیر صاحب آ گیا، بڑا دو چاٹو نعت پڑھ دیا، بڑے کا چلا چلا ہو گیا، ارے جلسہ کامیاب. پتہ ہے کیا شور ہو رہا تھا رات میں؟ آپ نے دیکھ بہن، یہ ہمارے استاذ محترم چچا ہے، قاری اکرام صاحب ہمارے استاذ محترم، یہ ان کے چچا ہے. ان کے گھر میں سب مولانا اور ہمارے امام صاحب سابق مرحوم حضور مفتی الدین صاحب کے بھائی ہیں. تو سامعین، یہ دین میں اگر تم نے کہیں کہا کیا نعت پتہ رہے، کیا نعت کیا بول رہا تھا ابھی صاحب نے، اگر ایسا کہیں سننے کے ملا تم کو دوڑا کے ماریں گے تم کو. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صاحب نے کیا کہا. ہم نے آپ کو بس 3 باتیں کہی ہیں، اس پر آپ صرف عمل کریں. میں اپنی باتیں رکھ دوں گا. سب سے پہلے ہمارے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا اور ہمیں کس لیے ہمیں بھیجا. سمجھائی میری بات؟ اللہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا یہ آپ کو معلوم ہے، اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا. ہمیں کیا بنایا؟ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یاد رہے گا تو آپ سن رہے اچھی باتیں سن رہے، دیکھ رہے اچھی باتیں سن رہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. انا ہدیناہ السبیل واما شاء کفورا. ہم نے تمہارے لیے راستہ بتا دیا. قرآن میں راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک تمام انسان خسارے میں، نقصان میں. صرف وہی لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق بات کہے اور صبر کی تلقین کرے گئے. سبحان اللہ. یہ ہے راستہ، سمپل سی راستہ ہے، سمپل راستہ ہے. ہمیں ایمان مضبوط کرنا ہے، عمل کو بہتر کرنا ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اور جب کبھی کچھ کہنا ہو تو حق بات کو. چاہے تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کے شہید کر دے، چاہے تمہارے سامنے تمہارے خاندان کو اڑا دے، چاہے تمہارے سامنے تمہارے بچے کو، تمہارے خاندان کو، بیٹی یا کسی کو بھی شہید کر دے، پھر بھی تمہیں حق بات کرنا ہے امام حسین کی طرح. ہے کہ نہیں؟ اتنی مصیبت، بچے شہید ہو رہے، جوان شہید ہو رہے، جو ہے وہ خود شہید ہو رہے، لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہوتے. اس لیے جب بھی کچھ کہو تو حق بات کو. چاہے تمہارا گھر لٹ جائے، پیسہ لٹ جائے، یا تم خود برباد ہو، لیکن حق بات کبھی کہنے سے پیچھے مت ہٹنا. اور آخری بات کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. اور صبر کی تلقین کرو. کچھ بھی ہو جائے، تمہارا لڑکا مر جائے، لڑکا ہر جائے، یا نقصان ہو جائے، یا مال میں کمی آ جائے، بس اللہ پہ صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. وہ بہتر کارساز بنانے والا، وہ اگر تمہیں مصیبت دے، وہ اگر تمہیں تکلیف دے، تو اس اللہ رب کریم کے علاوہ، اس رب کے علاوہ، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے تمہیں نکالنے والا اور کوئی نہیں ہے.
اس لیے اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اس جلسے میں جتنی باتیں ہوئی تمام ماں بہنوں کو، دوست اور یار نوجوان چچا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر زندگی